Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. مومنین کرام ایک اعلان سن کے لو کل ٹھیک 4 بجے امانت علی ملنگ کے گھر مجلس اعزاء سے تے لنگر دا بھی انتظام ہو سے کل ٹھیک شام کو 4 بجے کل سویرے 9 بجے وقت دے ہوتے مجلس اعزاء ہو سے جن وچ قبلہ سید اصغر علی نقوی صاحب وہ خطاب فرمائے سے کل شام کو 4 بجے ٹھیک امانت علی ملنگ کے گھر مجلس اعزاء ہو سے مدد لنگر دا بھی انتظام ہو سے قبلہ مقدسی صاحب خطاب فرمائے سے اور تارے سامنے زیر ممبر ان کے بلاک بابا حجت الاسلام علامہ حافظ سید اصغر علی نقوی ندفی آف نجف اشرف کے بلاک بابا دی صحت و سلامتی واسطے بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من غضب الجبار ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا على السابقة بالتصدیق والایمان وهو احسن الخالقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین المخاطب بطہ و یاسین من کان نبیا و آدم بین الماء والدین ابی القاسم محمد وعلى عطرته الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المخدومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بآواز بلند صلوات دعا ہے خداوند منان و قدوس آپ تمام کا اس بارگاہ میں آنا قبول فرمائے پروردگار صدقہ نبی وآل نبی آپ مومنین نے جو دعائیں ہمارے ذمے لگائی ہیں پروردگار تمام کو مستجاب فرمائے صدقہ نبی وآل نبی جو دوستان کل تک ہمارے ساتھ تھے اور آج موجود نہیں ہیں پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے بالخصوص غلام عباس فریدی صاحب کے درجات بلند فرمائے دیگر جو مومنین بے اولاد ہیں بالخصوص ہمارے شیخ قیصر علی نجفی وہ بے اولاد ہیں پروردگار ایسے تمام مومنین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نہیں عطا فرمائے جنہیں اولاد عطا کی ہے انہیں نیک و فرما بردار بنائے ہمیں ان مجالس سے رزق علم و رزق معرفت دینے کی توفیق عنایت فرمائے ہمیں آپس میں پیار محبت اتحاد و ایمان نصیب فرمائے اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات سامعین ذی وقار حاضرین محفل و مجلس قرآن مجید کی ایک آیت مجیدہ مسلسل آپ کے سامنے
تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، جس کا لب مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے لوگوں تک یہ پیغام بھجوایا ہے کہ ان سے کہو تمہارے لیے دین تب کارآمد ہوگا جب تم اہل بیت سے مودت کرو گے، تمہارے اعمال تب قبول ہوں گے جب تم اہل بیت سے مودت کرو گے، محبت کرو گے۔ گویا کہ جو شخص اہل بیت سے مودت نہیں کرتا اس کے اعمال بھی قابل قبول نہیں ہیں اور اسے دیندار کہلوانے کا بھی حق نہیں ہے۔ یہ گزشتہ گفتگو کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ جو بندہ اس آیت مجیدہ پہ غور کرتا جاتا ہے اس کے ذہن میں نئے سے نیا سوال اٹھتا جاتا ہے، اور ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر ہم اہل بیت سے مودت کریں گے تو اس کا فائدہ اہل بیت کو کیا ہے؟ اگر ہم ان سے مودت کریں گے تو اس کا فائدہ اہل بیت کو کیا ہے، یا اس کا فائدہ نبی کو کیا ہے؟ نبی نے کیوں کہا ہے کہ اہل بیت سے مودت کرو؟ تو قرآن نے صاف اور واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ما سألتکم من اجر فہو لکم، جو ہم نے تم سے اجر مانگا ہے اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، سارے کا سارا فائدہ تمہیں ہے، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہیں اس کا فائدہ ہے، ہمیں اس سے غرض بھی کوئی نہیں، ہمیں اس کا منافع بھی کوئی نہیں، ہمیں اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ فَهُوَ لَكُمْ، فائدہ ہے تو تمہارا ہے، تو ہمارا فائدہ کیا ہے؟ پھر قرآن مجید نے بیان کیا کہ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، اگر تم اہل بیت سے مودت کرو گے تو تمہارا اللہ تک جانے کا رستہ بن جائے گا۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک محبت کی اور چھوڑ دی، کہ اللہ محبت برائے محبت چاہتا ہے، اللہ الفت برائے الفت چاہتا ہے، اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ نقل کفر میں باشد کہ وہ جذبات والی مخلوق نہیں ہے، اللہ احساسات نہیں رکھتا، اللہ ہماری طرح غصہ یا خوشی نہیں کرتا، اللہ کو جذبات تنگ نہیں کرتے، وہ جذبات سے پاک ہے، وہ احساسات سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ جسمانیت سے پاک ہے، وہ جتنے بھی مخلوق کے تقاضے ہیں مخلوق ہونے کے اعتبار سے وہ سب سے پاک ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے محبت اپنے سکون کے لیے نہیں مانگی، وہ سکون کو خلق کرنے والا ہے، اس نے اپنے اطمینان کے لیے نہیں مانگی، وہ اطمینان کو خلق کرنے والا ہے، اسے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے کیوں مودت مانگی؟ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، اس نے اس لیے مودت مانگی کہ تمہیں اللہ تک جانے کا رستہ مل جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ محبت اہل بیت کا دوسرا نام ہے اللہ کا رستہ۔ جو اہل بیت سے مودت رکھتا ہے گویا وہ اللہ کے رستے پہ ہے۔ اہل بیت کی مودت کا دوسرا نام ہے اللہ کا رستہ، اور قرآن کہتا ہے جو اللہ کے رستے میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو۔ کہ جو اللہ کے رستے میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت کو اللہ نے اپنے کمالات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے، یہ ہستیاں اس کے کمال کی مظہر ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ وہ کیسا باکمال خدا ہے۔ اب جس کو جو بھی توجہ فرما رہے ہیں، میں یہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، کئی دفعہ، کہ اٹھنا بیٹھنا بھی لگا رہتا ہے، آنا جانا بھی لگا رہتا ہے اور بچے شرارتیں بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن جب تک آپ یکسوئی کے ساتھ سنیں گے نہیں مجھے پڑھنے کا لطف نہیں آئے گا۔ اور بندے کا یعنی
لطف بھی تبھی آتا ہے کہ جب سارے یکسوئی سے سنیں اور مقرر کی کوئی بات ضائع نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی نے جو مودت مانگی ہے وہ اس لیے محبت برائے محبت نہیں ہے، بلکہ اس میں فائدہ تمہارا ہے. کیوں؟ تمہارا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے کمالات کے مظہر آل محمد ہے. جس نے بھی خدا کے کمالات دیکھنے ہوں وہ آل محمد کو دیکھے گا. اب جس نے بھی اپنی ذہنی سطح کو بلند کرنا ہے آل محمد کے دروازے پہ آئے گا. جس نے دین خدا کو حاصل کرنا ہے اہل بیت کے دروازے پہ آئے گا. جس نے اپنی معرفت بلند کرنی ہے اہل بیت کے دروازے پہ آئے گا. جس نے قرآن کا علم لینا ہے اہل بیت کے دروازے پہ آئے گا. جس نے حکمت لینی ہے اہل بیت کے دروازے پہ آئے گا. یعنی جو بھی کمالات ہیں ان کا مجموعہ آل محمد ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ان سے مودت کرو، کیونکہ فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس سے اس کی خوشبو آتی ہے. جو جس سے مودت کرتا ہے اس سے محبوب کی خوشبو آتی ہے. ایسا ممکن نہیں کہ کوئی کسی سے محبت کرے اور اس سے اپنے محبوب کی خوشبو نہ آتی ہو. میں بات کو پکی کرنے کے لیے ایک روایت پڑھوں کہ میرے اور آپ کے چھٹے مولا و آقا ایک جگہ سے گزر رہے کہ امام نے دیکھا کہ وہاں پہ مولا کے چاہنے والوں کی ایک بستی ہے. دوست ہے مولا کے، محب ہے مولا کے. مولا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، پروردگار ان سب کو بکھیر دے، ایک جگہ پہ اکٹھے نہ رکھنا. یہ جو اکٹھے میرے میں چاہنے والے رہ رہے ہیں انہیں بکھیر دے، کوئی کدھر چلا جائے، کوئی کدھر چلا جائے، کوئی کدھر چلا جائے. یہ مولا نے کہا اور مولا آگے بڑھ گئے. کچھ میل چلے تھے کہ مولا کے دشمنوں کی بستی آئی. مولا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، پروردگارا ان کو یہیں پہ اکٹھے رکھنا، ان کو کبھی نہ بکھیرنا، کہ یہیں رہیں اور کہیں نہ جائیں. وہ جو 7 صحابہ تھے مولا کے لیے چاہنے والے تھے، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی. انہوں نے کہا مولا اپنے دشمنوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اکٹھے رہیں، اپنے دوستوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ بکھر جائیں، دور دور چلے جائیں، اکٹھے نہ رہیں. مولا اس کی حکمت کیا ہے؟ امام نے فرمایا یاد رکھو یہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، یہ جہاں جائیں گے نجاست پھیلائیں گے. یہ جہاں جائیں گے نجاست پھیلائیں گے، وہ جہاں جائیں گے محبت اہل بیت کا درس دیں گے. کہ یہ جہاں جائیں گے محبت اہل بیت کا درس دیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام نے فرمایا شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یحزنون لحزننا فیفرحون لفرحنا. ہمارے شیعہ ہماری باقی ماندہ طینت سے خلق کیے گئے، ہماری باقی ماندہ مٹی سے طینت سے خلق کیے گئے. یحزنون لحزننا، جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو شیعوں کو تکلیف ہوتی ہے. وَيَفْرَحُونَ لِفَرْحِنَا، اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارے شیعہ خوش ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے اندر سے محبوب کی خوشبو آتی ہے. میرے نبی نے اپنی امت کی اصلاح کے لیے فرمایا تھا کہ میری اہل بیت سے مودت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا، کیونکہ باقی جس کے پاس بھی جاؤ گے کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کی خوشبو تمہاری زندگی کو بدل دے.
یہ فقط آل محمد ہیں کہ جن کے جتنا قریب جاتے جاؤ گے تمہارا کردار بدلتا جائے گا. جن کے جتنا قریب جاؤ گے اتنا تمہارا کردار بدلتا جائے گا. اہل بیت کے قریب جاؤ گے تمہارے علم میں اضافہ ہوگا. اہل بیت کے قریب جاؤ گے تمہارے علم میں اضافہ ہوگا. اہل بیت کے قریب جاؤ گے تمہارے تقوی میں اضافہ ہوگا. اہل بیت کے قریب جاؤ گے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا. اور دنیا کا کوئی بھی ایسا کمال، ایسی عظمت، ایسی فضیلت نہیں ہے کہ جو تمہیں اہل بیت کے دروازے سے مل نہ سکے. دنیا میں سب سے بڑی فضیلت اللہ نے علم کو قرار دیا ہے. علم سے بڑی کوئی فضیلت نہیں. علم سے ہی انسان کا ذہنی معیار بلند ہوتا ہے. علم سے ہی انسان کی پرواز فکر بلند ہوتی ہے. علم سے ہی انسان بڑے بڑے کام کرتا ہے. اور اللہ بھی اگر انسان کے درجے بلند کرتا ہے تو علم کی بنیاد پہ کرتا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جس چیز کی بنیاد پہ اللہ درجات بلند کرتا ہے وہ علم ہے. اور جس دروازے کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے وہ آل محمد کا دروازہ. ان کے علاوہ کون ہے جو تمہیں علم دے سکتا ہے؟ میں محمد عربی اس دار فانی سے جا رہا ہوں، لیکن میں محمد عربی تمہیں اکیلا چھوڑ کے نہیں جا رہا. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، دین کمپلیٹ ہو گیا، کامل ہو گیا، تو کیا محمد عربی نے سب سوالوں کے جواب دے دیے تھے کہ دین مکمل ہو گیا اب قیامت تک کوئی سوال نہیں اٹھے گا؟ میں ان کو سادہ جواب دیتا ہوں کہ میرے نبی نے سوالوں کے جواب نہیں دیے تھے، جواب دینے والا عطا کیا تھا. میرے نبی نے سوالوں کے جواب نہیں دیے تھے، جواب دینے والا عطا کیا تھا کہ میں تمہیں علی کی صورت میں امام دے کے جا رہا ہوں. میرے بعد میری سنت میں سے جو بھی سمجھ میں نہ آئے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علی کے دروازے پہ آنا. علی تمہاری مشکل کشائی کرے گا، علی تمہاری حاجت روائی کرے گا. اگر تم ادھر ادھر جاؤ گے تو ساری زندگی ادھر ادھر بھٹکتے رہو گے. اور اگر تم علی کے دروازے پہ آؤ گے، ادھر تم علی کے دروازے پہ آؤ گے، ادھر علی تمہیں خدا تک لے کے جائے گا. میرے مولا حیدر کرار کا مشہور فرمان ہے اور بچے بچے کو یاد کہ ابن عباس رات کو میرے مولا کے پاس بیٹھے اور کہنے لگے کہ یا علی مجھے قرآن کی تفسیر لکھاؤ. تو میرے مولا نے قرآن کی تفسیر لکھانا شروع کی. عشاء کی نماز کے بعد شروع کی اور فجر کی آذان ہو گئی. ابھی مولا سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ رہے تھے. تو ابن عباس نے کہا کہ مولا ابھی تک آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ رہے ہیں، اتنی لمبی تفسیر ہے. امام نے فرمایا یاد رکھو یہ جو سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ رہا ہوں اور تیری رات گزر چکی ہے، اگر میں چاہوں تو 70 اونٹوں کا وزن ہو جائے ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر سے. اگر میں چاہوں تو 70 اونٹوں کا وزن ہو جائے ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر سے. اور پھر میرے مولا نے کہا یاد رکھو جو آسمانی کتابوں کا علم ہے وہ سارے کا سارا قرآن میں ہے. جو قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین میں ہے، جو یاسین میں ہے وہ فاتحہ میں ہے، جو فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بے میں ہے، جو بے میں ہے وہ نقطے میں ہے. وَأَنَا نُقْطَةٌ تَحْتَ الْبَاءِ، اور بسم اللہ کی بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب.
مجھے بات یہ نہیں سمجھانی، یہ بات آپ سمجھے ہوئے ہیں، مجھے بات اگلی کرنی تھی جس کے لیے میں نے یہ حدیث پڑھی کہ مولا نے فرمایا میں نقطہ ہوں۔ اب آپ ذرا اس نقطے کو دیکھیے جو اہل علم بیٹھے کہ نقطے کو دو انداز سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک انداز سے دیکھو تو نقطہ سب سے پہلے، دوسرے انداز سے دیکھو تو نقطے کا تیسرا نمبر ہے۔ حوصلے سے سنیے گا، ایک انداز سے دیکھو نقطہ سب سے پہلے، کیسے کہ آپ جب کاغذ کے اوپر قلم رکھتے ہیں جو چیز سب سے پہلے وجود میں آتی ہے وہ نقطہ ہے۔ کاغذ پہ قلم رکھا، جو چیز سب سے پہلے وجود میں آئی وہ نقطہ ہے۔ نقطے کو کھینچا تو حرف بنا، حرف کو جوڑا تو لفظ بنا، لفظ کو جوڑا تو جملہ بنا، جملے کو جوڑا تو داستانیں بنی۔ بات شروع نقطے سے ہوئی تھی، بات شروع نقطے سے ہوئی تھی، پہنچی کہاں؟ داستانوں، یعنی نقطے کا ہے پہلا نمبر۔ دوسرے انداز سے الف، الف کے بعد با، اور با کو باقی حرفوں سے جدا کرنے والا نقطہ۔ بہت گہری تھی، آپ نے ہضم کر لی۔ الف لکھا، الف کے بعد با لکھا، ایک لمحے کے لیے نقطہ نہ لکھو، کیسے پتہ چلے گا تا ہے، سا ہے یا با ہے؟ تو نقطے نے بتایا کہ یہ با ہے اور کوئی حرف نہیں ہے، تو با کی پہچان کروانے والا ہے نقطہ۔ علی نے بھی یہی سمجھایا ہے کہ میں نقطہ ہوں۔ ایک انداز سے دیکھو تو میرا تیسرا نمبر ہے، ایک انداز سے دیکھو تو میرا پہلا نمبر ہے۔ مقام وجود میں دیکھو تو میں تیسرا ہوں، پہلے خدا ہے، پہلے خدا ہے، پھر مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کو منوانے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یعنی اگر میں نہ ہوتا تو لوگوں کو پتہ نہ چلتا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ میں مصطفیٰ کی پہچان کروانے والا ہوں۔ مقام وجود میں میرا تیسرا نمبر خدا، خدا کے بعد مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کو پہچان کروانے والا تیسرا میں علی ابن ابی طالب۔ اور دوسرے انداز سے دیکھو تو میرا پہلا نمبر ہے۔ کیسے؟ مقام معرفت میں میں پہلا ہوں، پہلے میرے دروازے پہ آؤ، میں بتا دوں گا خدا کیا ہے، مصطفیٰ کیا ہے۔ توجہ فرما رہے میرے دوست، کہ تمہیں جو چاہیے ادھر سے آؤ یا ادھر سے آؤ، دروازہ ادھر سے آؤ یا ادھر سے آؤ، دروازہ علی ابن ابی طالب کا ہے۔ ان کے دروازے کے بغیر در خدا تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ بات عرض کروں کہ ایک برادر، ایک بزرگوار نے سوال کیا کہ یہ میرے پاس ان کا موجود ہے، سوال ان کا بڑا پیارا ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں، جو سوال ضروری نہ ہو وہ میں ممبر پہ پڑھتا ہی نہیں، کیونکہ بعض سوال ہوتے ہیں جو ممبر کے ہوتے ہیں، بعض سوال ہوتے ہیں جو بیٹھک کے ہوتے ہیں، تو میں ممبر کے سوال ممبر پہ رکھتا ہوں اور بیٹھک کے سوال بیٹھک پہ رکھتا ہوں۔ سوال بڑا پیارا ہے، اس لیے میں رکھ رہا ہوں کہ نبی کی حدیث ہے کہ مہد سے لحد تک علم حاصل کرو۔ مہد پنگوڑا، ماں کی گود، لحد قبر کی دیواریں، قبر کی دیواروں تک علم حاصل کرو۔ وہ فرما رہے ہیں یہ کون سا علم ہے جو قبر تک حاصل کرنا چاہیے؟ نبی نے اس حدیث میں فرمایا آپ
بجلی سے پریشان نہ ہو، پاکستان میں رہیں گے تو ایسا ہی ہوگا. تو یہ تو ہماری کلی مصیبت ہے. یا تو پھر بندہ الیکشن جیت کے کوئی ایم پی ایم این اے بن جائے تو بجلی جائے ہی نہ. جب تک ووٹر رہیں گے تب تک یہی ذلیل ہوتے رہیں گے. تو بہرحال آپ میری طرف ذرا توجہ کیجیے اور میں بات کو آگے بڑھاؤں کہ وہ کون سا علم ہے کہ جو مہد سے لحد تک. میرے نبی نے اسپیسیفک بیان نہیں کیا کہ یہ والا علم حاصل کرو اور یہ نہ کرو. میرے نبی نے کہا ہر وہ علم جس کی تمہیں ضرورت ہے وہ مہد سے لے کر لحد تک حاصل کرو. لیکن سوال یہ ہے کہ سب سے افضل علم کیا ہے، سب سے بہتر علم کیا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. ذرا توجہ کیجیے گا. علم کی قیمت ہوتی ہے معلوم کی نسبت سے. میں آسان کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ انجینئر ہے تو انجینئرنگ ایک علم ہے. اس علم کی کتنی قیمت ہے؟ جتنی انجینئرنگ کی ویلیو ہے. ایک بندہ اگر مستری ہے، میں آسان کروں تو اس علم کی ایک ویلیو ہے. اس مستری یہ جو کنسٹرکشن کا کام کرنے والا مستری ہے، اس کی ایک ویلیو ہے. اس علم کی قیمت کتنی ہے؟ جتنی لوگوں کو ضرورت ہے. یعنی جتنی آپ کے علم کی لوگوں کو ضرورت ہے اتنے آپ کے علم کی ویلیو ہے. جب لوگوں کو ضرورت نہیں آپ کے علم کی ویلیو نہیں. جس علم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ علم خدا ہے. جس علم کی لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ معرفت توحید ہے، معرفت خدا ہے. اور نبی نے یہی کہا کہ مہد سے لحد تک باقی علم آتے بھی رہیں گے، جاتے بھی رہیں گے، سیکھتے بھی رہو گے، بھولتے بھی رہو گے، لیکن وہ علم جو اول سے آخر تک تمہارے پاس ہونا ضروری ہے وہ علم خدا ہے، اللہ کی پہچان ہے. یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیواروں تک اپنے اللہ کی معرفت حاصل کرو. اور وہ اللہ کی معرفت سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی کروا ہی نہیں سکتا. میں بات کی دلیل نہ دوں تو میں شیعہ کیسا. ایک بندے نے کوفے کے اندر کھڑے ہو کے میرے علی سے کہا تھا، یا علی تو جو اللہ کی اتنی صفتیں بیان کرتا ہے کیا تو نے خدا کو دیکھا ہے؟ میں اس بندے کو دعوت دیتا ہوں جس نے یہ سوال پوچھا ہے، کیونکہ سوال تھا اللہ کے متعلق. اسے بھی پتا تھا اللہ کے متعلق صرف علی بتا سکتا ہے، اللہ کے بارے میں صرف علی بتا سکتا ہے. اس نے کہا یا علی آپ جو خدا کی اتنی صفات بیان کرتے ہیں کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ امام نے فرمایا کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا نہیں ہوں جسے میں نے دیکھا نہ ہو، جسے میں نے دیکھا نہ ہو. اس نے کہا وہ اللہ کیسا ہے؟ امام نے وہاں کہا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اسے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، اسے دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. اور میرے رسول نے کہا تھا، بڑی توجہ رکھیے گا، میرے رسول نے کہا تھا کہ یاد رکھو اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. کسی نے کہا یا رسول اللہ ہماری معرفت تو اتنی نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں ہر ٹائم یہ ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کہ چلو تم پہ نرمی کر دیتا ہوں، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر ایسے نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسے کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کی تم پہ نظر. یہ باقی دنیا کے علوم جتنے تم سیکھتے ہو، جیسے ہی تم قبر میں اترتے ہو یہ علم ختم ہو جاتا ہے. جیسے ہی کہتے ہیں کہ موت کی ہچکی سب سے مشکل ہچکی ہے، سب سے بڑا جھٹکا دنیا میں موت کا جھٹکا. وہ موت کا جھٹکا اگر آپ لوگ
سائنس کے طالب علم ہیں تو ذرا غور کیجیے گا میری بات پہ. ابھی میں اس مورد میں نہیں کہ بیان کروں کہ وہ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ دماغ کو لگتا ہے اور دماغ کام کرنا چھوڑتا ہے. جب دماغ کام کرنا چھوڑتا ہے تو دماغ کے اندر محفوظ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. یہ دنیا کا علم دماغ تک ہے، مرتے ہو تو ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر اپنے خدا کو اپنی روح میں اتارو گے، آل محمد کو اپنی روح میں اتارو گے، اپنی تینت میں اتارو گے، تو قبر کے اندر جو پوچھا جائے گا وہ کبھی بھولو گے نہیں. اس لیے اللہ قبر کے اندر تمہارے دماغ والے سوال نہیں پوچھے گا، تمہاری روح والے سوال پوچھے گا. کہ تیری روح کے اندر رب تھا یا نہیں تھا، تیری روح کے اندر امام تھا یا نہیں تھا، تیری روح کے اندر تیرا امام علی تھا یا نہیں تھا. اور یہ ایسا سوال ہے صرف ہم سے نہیں پوچھا جانا، ہر کسی سے پوچھا جانا ہے. کوئی ایسا نہیں جو قبر کے سوال سے محفوظ رہے. مجھے روایت یاد آ رہی ہے کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتارا گیا تو رسول اللہ نے اپنا قمیض کا کفن علی کی ماں کو دیا، پھر خود تعویذ قبر کو بند فرمایا. بند کرنے کے بعد ہاتھ رکھا اور جملہ فرمایا، ابنوں کے تیرا بیٹا ہے، تیرا بیٹا ہے، تیرا بیٹا. صحابہ حیران ہو، یا رسول اللہ کسی کی قبر پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تیرا بیٹا ہے، تیرا بیٹا ہے، تیرا بیٹا ہے. اپنی چچی کی قبر پہ یہ کہہ رہے ہیں. اب رسول خدا کا جواب سنیے گا. رسول خدا نے کہا جیسے ہی تعویذ قبر بند ہوا فوراً فرشتے آئے سوال کے لیے اور بی بی سے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ بی بی نے کہا اللہ ربی، میرا رب خدا ہے، پروردگار عالم ہے. تیرا رسول کون ہے؟ میرا نام لیا کہ میرا بھتیجا میرا رسول ہے، محمد رسول اللہ. لیکن جب کہا تیرا امام کون ہے تو بی بی خاموش ہوئی. میں یہاں پر رک کے جملہ کروں گا. بی بی خاموش معاذ اللہ اس لیے نہیں ہوئی کہ بی بی کو پتہ نہیں تھا، استغفر اللہ. بی بی سوچ رہی تھی میرے بیٹے کے اتنے نام ہیں، میرے بیٹے کے اتنے نام ہیں، کون سا نام لوں؟ جب بی بی یہ سوچ رہی تھی کہ کون سا نام لوں تو نبی نے ہاتھ رکھ کے کہا دیر نہ کرو، ابنو کی تیرا بیٹا ہے، ابنو کی تیرا بیٹا ہے، ابنو کی تیرا بیٹا ہے. شیر کردگار کرو تیرا بیٹا ہے، حجت جبار کہو تیرا بیٹا ہے، ابو الاحمد الاطہار کہو تیرا بیٹا ہے. تیرا بیٹا ہے تو جس نام سے پکاریں گی فرشتے مان لیں گے، لیکن جواب دینا پڑے گا. ہمارے بعض لوگ جہالت کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں فلاں کو قبر کا جواب نہیں دینا پڑے گا، فلاں کو قبر کا جواب نہیں دینا پڑے گا. دینا سب کو پڑے گا، لیکن فرق یہ ہے کہ کچھ کا جواب آسان ہوگا، کچھ کا مشکل ہوگا. آپ یہ جو تلقین جو پڑھتے ہیں ائمہ معصومین سے، اس میں آپ کہتے نہیں سوال منکر و نکیر حق، کہ منکر اور نکیر کے سوال بھی حق ہیں، قبر بھی حق ہے، حشر بھی حق ہے. آج حالات و سکنات اس طرح سے بن گئے کہ میں موضوع کو آگے چلا نہ پایا اور میں نے بات کو سمیٹ لیا. کل میں انشاءاللہ اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. سوال بہت پیارا تھا اور میں جو ہے وہ آگے بھی کچھ معروضات عرض کروں گا کہ یہ چیزیں سب کے ساتھ ہیں. قبر میں آسانی ہوگی اس بندے کے اوپر، حشر میں آسانی ہوگی اس بندے کے اوپر جو حسین کو روئے گا. میرے دوستو، میرے بھائیوں، چند جملے مجھے کہنے ہیں اس مولا کے لیے جسے آپ لوگ عباس کے نام سے جانتے ہیں. کون جانے گا عباس کیا ہے؟ میرے چوتھے مولا کے سامنے کسی نے آ کے حضرت عباس کا نام لیا، مولا اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اس نے پھر مولا کا نام لیا، مولا پھر کھڑے ہو گئے. پھر عباس کا نام لیا، مولا پھر کھڑے ہوئے. کتنی بار اس نے مولا عباس کا نام لیا. مولا سجاد بار بار اٹھتے رہے.
ایک مرتبہ رو کے کہنے لگے مجھے آزماؤ نہیں، تو قیامت تک میرے چچا کا نام لیتا رہے، میں قیامت تک اٹھتا رہوں گا، تجھے پتہ ہی نہیں میرے چچا کے احسان کیا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ میرا چچا عباس کیا ہے۔ رونے والوں ایک بات یاد رکھنا، تمہارا اور میرا مظلوم مولا حسین ہمت کا پہاڑ حسین تھا۔ میرے مولا حسین نے ہر لاشا اٹھایا ہے، قاسم کا لاشا حسین اٹھا کے لائے، علی اکبر کا لاشا حسین اٹھا کے لائے، ہر صحابی کے لاشے کو حسین لاتے رہے، صرف ایک لاشا ہے جو حسین نہیں اٹھا سکا، اور وہ میرے مولا عباس کا لاشا ہے۔ دنیا کیا سمجھے گی عباس کیا ہے؟ ایک عالم دین گزرے ہیں سید ابو القاسم خوئی، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ایک مرتبہ حضرت عباس کی زیارت کو گئے، عجیب منظر ہے، زیارت کو گئے، طالب علموں کا سہارا لے کے زری کے قریب بیٹھ رہے تھے، بدن کانپ رہا تھا، ایک مرتبہ اشارہ کیا اور سید نے 2 جملے کہے، رونے کے لیے کافی ہیں۔ ایک مرتبہ سید نے زری کا اشارہ کر کے کہنے لگے السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی تجھ پہ میرا سلام ہو۔ عباس تو جانتا ہے تیرے بعد حسین بوڑھا ہو گیا تھا، عباس تم جانتے ہو تیرے بعد حسین کی کمر جھک گئی تھی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ اور دوسرا جواب، دوسرا سلام بڑا عجیب کیا، ایک مرتبہ سید نے بلند آواز میں رو کے کہا السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے سیدانیوں کے اطمینان عباس تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ میں کنجوسی نہ کروں، ایک روایت اور پڑھ دوں، ایک سید زادہ ہے سید مہدی بحر العلوم، اس نے 25 سال حضرت عباس کی زری پہ مجلس پڑھی ہے، مسائل پڑھا ہے حضرت عباس کا، جب بھی مسائل پڑھتا ایک جملہ ضرور پڑھتا تھا، کربلا کے میدان میں سب سے بڑا قد تھا عباس کا، کربلا کے میدان میں سب سے بڑا قد تھا عباس کا، یہ جملہ ضرور پڑھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی خواب میں حضرت عباس آئے، عباس آ کے کہنے لگے مہدی تجھے پتہ ہے میری قبر میں پانی آ رہا ہے، سکینہ کے پیاسا رہنے کے بعد مجھے پانی اچھا نہیں لگتا، صبح میری قبر کو درست کر۔ مہدی بحر العلوم سید زادہ صبح اٹھا، 2 مزدوروں کو ساتھ دیا، ساتھ لے جا کے اس تہ خانے میں سرداب میں اترے جس میں حضرت عباس کی قبر تھی، مزدوروں نے بیلچے کندھوں پہ رکھے ہوئے تھے، جیسے ہی قبر کے قریب گئے مزدور مڑ کے کہنے لگا او سید زادہ تو نے 25 سال محرم پڑھا، ہم نے 25 سال سنا، تو نے ہر محرم میں بتایا کربلا کے میدان میں سب سے بڑا قد تھا عباس کا، کربلا کے میدان میں سب سے بڑا قد تھا عباس کا، اور سید زادے بتا جس کا قد اتنا بڑا تھا اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ جس کا قد اتنا بڑا تھا اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ سید روتا ہوا زمین پہ بیٹھا، ایک مرتبہ رو کے کہنے لگا جتنا سجاد کو ملا تھا اتنا دفن کر دیا، بس 2 آنسو آ جائے اور میری عبادت ہو گئی، روتے آؤ دعائیں مانگتے آؤ۔ کون عباس؟ حسین کے لشکر کا علمدار عباس، بار بار سامنے آتے ہیں عباس مولا مجھے اجازت مل سکتی ہے؟ ہر بار حسین دیکھ کے کہتے ہیں عباس تجھے دیکھتا ہوں تو لشکر زندہ معلوم ہوتا ہے، تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ سارے جاتے رہے، عباس حسرت سے دیکھتا رہا، ایک مرتبہ سامنے آ کے کہنے لگے حل لی من رخصت، مجھے بھی اجازت مل سکتی ہے؟ اب جو حسین نے کہا انت صاحب اللوائی، تو میرے لشکر کا علمدار ہے، یہ جملے کہنے تھے، عباس نے سر کو جھکایا، ایک بار دائیں دیکھا، ایک بار بائیں دیکھا، دائیں بائیں دیکھ کے کہنے لگے مولا وہ لشکر کدھر ہے جس کا عباس علمدار ہے؟
عباس تو علی کا شیر ہے، تو میرے بابا کی شبیہ ہے، عباس تجھے لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا، ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر۔ عباس خیمے میں آئے، میں نے خیمے کی حالت جو پڑی ہے رلاتی ہے۔ خیمے کے اندر اس خیمے سے گزرے جس خیموں میں مشکیزے پڑے ہوئے تھے۔ تم جانتے ہو نا کہ مشکیزے سے پانی نکل جائے کچھ دیر مشکیزہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ بچے اتنے پیاسے تھے، پانی تو تھا نہیں، مشکیزوں کو سینے سے لگا کے بیٹھے تھے، اور العطش کی آوازیں بلند تھی۔ شب عاشور عباس نے ہر کسی سے ملاقات کی، ایک بی بی ہے جس سے عباس ملاقات نہیں کر پا رہا، وہ کوئی اور نہیں حسین کی سکینہ تھی۔ عباس نہیں مل رہے، لیکن اب جب اجازت ملی ہے، ایک مرتبہ بی بی سکینہ بچوں کو لے کے عباس مولا کے سامنے آئی۔ چچا مشکیزہ میں پہناتی ہوں، میرا علی اصغر بڑا پیاسا ہے۔ ادھر مشکیزہ پہنایا گیا، عباس بلند قامت کھڑے ہوئے، چلنے کا ارادہ کیا۔ میں دو جملے اور کہوں گا۔ چلنے کا ارادہ کیا کہ بی بی زینب نے کہا بھیا عباس رک جاؤ، میری بات تو سنتے جاؤ۔ عباس مڑے، ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ بی بی نے کہا عباس بھیا میں چھوٹی سی تھی، بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک مرتبہ میرے کندھے سے چادر ہٹی، میرے بابا علی نے میرے بازوؤں کو چوما، میں نے اٹھ کے کہا بابا آپ نے پہلے کبھی بازوؤں کو نہیں چوما، ہاتھوں کو نہیں چوما۔ میرے بابا نے رو کے کہا زینب ان ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی۔ عباس میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی جرت ہے کہ اس کے ہاتھوں میں کڑیاں پہنائے، لیکن عباس آج تو جا رہا ہے، مجھے یقین ہو گیا کڑیاں بھی پہنائی جائیں گی، میں قیدی بھی بنائی جاؤں گی۔ رونے والوں تم سنتے ہو نا، ہر شہید خیمے سے نکلا، بیویوں نے بلند آواز سے گریہ کیا۔ جب میرا اور تیرا آقا عباس نکلا، علی اکبر نکلے، بیویوں نے کہا واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ محمدہ، واہ حمزہ، واہ غربتہ، واحد شہید عباس ہے۔ جب عباس نے خیمہ چھوڑا ہے، ایک مرتبہ ہر بی بی نے کہا واہ حجابہ، ہائے ہمارے پردے کا محافظ جا رہا ہے۔ عباس حسین کے سامنے آئے، تسلی سے مسائل سنو، یہ رونے کے دن ہیں، یہ رلانے کے دن ہیں، یہ دن خطیب کے محتاج نہیں، یہ دن پڑھنے کے محتاج نہیں، یہ دن لفظوں کے محتاج نہیں۔ عباس حسین کے سامنے آئے، حسین نے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ دو شہید ایسے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہوئے حسین جیسے صابر نے منہ موڑا ہے، حسین دیکھ نہیں پایا۔ دو موقع کربلا میں ایسے ہیں جنہیں حسین دیکھ نہیں پایا۔ ایک موقع وہ ہے جب حسین علی اصغر پہ مٹی ڈال رہے تھے، جب چہرے پہ مٹی ڈالی حسین نے کہا اب دیکھا نہیں جاتا۔ دوسری مرتبہ عباس جب بیٹھے ہیں نا گھوڑے پہ اور چلنے کا ارادہ کیا، روایت کہتی ہے حسین نے چہرے کو موڑا، موڑ کے کپڑے کا اشارہ کیا، عباس چلا جا، تجھے جاتے ہوئے حسین دیکھ نہیں سکتا ہے۔ ایک جملہ مجھ سے سنو، نیزہ حسین کے شیر عباس کے ہاتھ میں، کندھے پہ مشکیزہ ہے، ہاتھ پہ علم ہے۔ دریا کو خالی کیا، گھوڑا دریا میں اتارا، ایک مرتبہ چلو بھرا پانی کا۔ علماء ایسے پڑھتے ہیں چلو میں نہیں معلوم اصغر کی شکل نظر آئی یا سکینہ کی۔ ایک مرتبہ پانی کو پلٹ کے مارا دریا کے منہ پہ، عباس باہر نکلے کہ یہ پانی پہنچ جائے۔ سنو کی جملہ، ایک ملعون نے ایسا وار کیا عباس کا بایاں بازو قلم ہوا۔
لیکن عباس کا رخ ہے خیموں کی طرف. پھر ایک ملعون نے وار کیا, دایاں بازو قلم ہوا. عباس نے گھوڑے کو موڑا نہیں, عباس نے اس مشکیزے کو دانتوں میں لیا, گھوڑے کو دوڑایا. عباس کی ہمت نہیں ٹوٹی. ایک ملعون نے تیر کھینچا, اب وہ تیر عباس کو نہیں لگا, سکینہ کے مشکیزے کو لگا. ادھر پانی زمین پہ آیا, ادھر عباس نے کہا او میرے گھوڑے اب مجھے خیموں میں نہ لے. ادھر جو گھوڑا مڑا, ایک ملعون نے تیر مارا, عباس کی آنکھوں میں تیر لگا. ایک روایت پڑھنے دو, اس کا تعلق پڑھنے سے نہیں ہے, اس کا تعلق دیکھنے سے ہے. عباس کی آنکھوں میں تیر لگے, قد بڑا تھا عباس کا, بازو کٹ چکے تھے, آنکھوں میں تیر ہے. عباس نے جانتے ہو تیر نکالنے کے لیے کیا کیا؟ عباس نے گھٹنوں سے تیروں کو نکالنے کی کوشش کی. جیسے ہی عباس جھکے, ایک ملعون نے ایسا گرز مارا, عباس کا سر شکافتہ ہوا. علی کا لال گھوڑے سے نیچے آیا. بی بی زہرا کہتی ہے کہ جب بھی عباس کا مصائب پڑھو اور کچھ بتاؤ یا نہ بتاؤ, یہ ضرور بتاؤ عباس بازوؤں کے بغیر گھوڑے سے نیچے کیسے؟ ماتم حسین میں کنجوسی نہ کروں, ایک روایت اور پڑھوں. عباس جو زمین پہ آئے, عجیب حالت ہے. حسین نے کپڑا اپنی کمر سے باندھا, باندھ کے ایک جملہ کہا, الانا ان کا سرزاری. عباس میری کمر ٹوٹ گئی. لاشا عباس پہ آئے, بس ایک جملہ سنو. عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھا. گود میں رکھنے کے بعد جانتے ہو حسین نے کیا کیا؟ جیسے ہی سر کو گود میں رکھا, عباس نے سر ہٹا لیا. پھر گود میں رکھا, سر ہٹایا. عباس میری گود میں سر کیوں نہیں رکھ رہا؟ مولا ابھی میں گھوڑے سے گرا ہوں, آپ نے میرا سر اپنی گود میں لیا ہے. کچھ لمحوں کے بعد جب آپ گھوڑے سے آئیں گے, آپ کا سر کون سنبھالے گا؟ حسین نے رو کے کہا, عباس نہ گھبرا, میری ماں بقیہ چھوڑ کے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا